فتنے خلق قرآن کا ایک فتنہ اٹھا، خلق قرآن کا ایک فتنہ۔ مامون کے دور میں معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، معتزلہ گمراہ فرقہ نے ایک فتنہ اٹھایا، عقل پرستی کے فرقے نے ایک فتنہ اٹھایا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔ ایک فتنہ اٹھایا، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور اس فتنے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے ڈٹ گئے، ایسے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اسلاف امت میں ان کی مثال، ان کا یہ واقعہ بے مثال ہے۔ ان کے واقعے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی واقعات سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے فتنوں کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر کام کیا، دین کی حفاظت کی، ویسے ہی ڈٹ کر ثابت قدمی کا مظاہرہ فتنے خلق قرآن کے وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، جلاد کا بیان ہے، جلاد جو کوڑے برسانے والا، اس کا بیان ہے، میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ پر اتنے کوڑے برسائے، اتنے کوڑے برسائے، اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی پر برسائے جاتے تو یہ ہاتھی چیخ اڑتا، چلا اڑتا۔ اتنے کوڑے میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ پر میں نے برسائے۔ کیوں اتنے کوڑے کھائے؟ قال اللہ قال رسول کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اسلاف نے اتنی محنتیں کی ہیں۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند بیٹے فرماتے ہیں، میرے والد محترم امام احمد کے آخری ایام ہے، ایک آدمی کو بہت دعائیں دے رہے تھے، بہت دعائیں دے رہے تھے، ایک آدمی کو کہہ رہے تھے رحم اللہ ابا الحیثم، رحم اللہ ابا الحیثم، اے اللہ تو ابا الحیثم پر رحم فرما، ابو الحیثم پر رحم فرما۔ بیٹا دیکھ رہا ہے، ابو جان کون ہے ابو الحیثم، کون ہے ابو الحیثم؟ امام احمد نے کہا بیٹا وہ ایک ڈاکو ہے، وہ ایک ڈاکو ہے۔ بیٹے نے کہا اے ابو جان وہ ڈاکو ہے اور آپ ڈاکو کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ امام احمد نے کہا کہ بیٹا تھا تو وہ ڈاکو، لیکن میری زندگی میں ایسا سبق مجھے پڑھایا، ایسا سبق مجھے دے گیا، میں زندگی میں کبھی اس کو نہیں بھلا پایا، کبھی زندگی میں اس کو نہیں بھلا سکتا۔ ماجرا کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے سامنے واقعہ کو رکھا، اے میرے بیٹے، فتنے خلق قرآن کے وقت مامون کی پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جا رہی ہے، گرفتار کر کے لے جا رہی تھی مامون کے پاس۔ تو اس وقت ابو الحیثم میرے سامنے آیا اور کہنے لگا اے امام احمد، پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ میں وقت کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں، وقت کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں۔ میرا معاملہ یہ ہے، میں نے چوری کیا، پکڑا گیا، سزا ملی، چھوٹا، پھر چوری کیا، سزا ملی، چھوٹا، پھر چوری کیا، پکڑا گیا، سزا ملی، پھر چھوٹا۔ میں نے شیطان کی راہ میں اتنی ثابت قدمی دی ہے، میں نے دنیا کی خاطر شیطان کی راہ میں اتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اے امام احمد بن حنبل، تم اللہ کی راہ میں ہو، تم اللہ کے راستے میں ہو، ہمت نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ڈاکو نے نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مامون کی جو پولیس میری پیٹھ پر ایسے کوڑے برسا رہی تھی، ایسے کوڑے، جلاد میرے پیٹھ پر ایسے کوڑے برسا رہا تھا، ایسے کوڑے میرے پیٹھ پر لگ رہے تھے، میری ہمت جواب دے جا رہی تھی، لیکن اس معاملے میں اس ڈاکو کے جملے یاد آ رہے تھے، اس
ڈاکو کا جملہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ اے امام احمد بن حنبل، میں نے شیطان کی راہ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، تم دین کے راستے میں ہو، اللہ کے راستے میں ہو، ہمت نہیں ہارنا۔ یہ جملے کو یاد کرتا اور اپنے آپ کو کوستا کہ اے امام تف ہے تیری زندگی پر اگر تو نے اللہ کی راہ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ اسلاف امت کتنی محنتیں اور اپنی جان بلکہ خون پسینے کا آخری قطرہ بہا کر ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔